پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر اٹھایا. اللہ اکبر کبیرہ. ایمان والا بڑا بدبخت ہے وہ جسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہی سمجھ نہیں آئی. بڑا بدبخت ہے وہ انسان جس کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہی سمجھ نہیں آئی اور وہ اس بات کا وویلا کرتا ہے کہ ابو بکر نے شاید پیغمبر کا مصلی چھین لیا تھا. ارے احمق، ارے جاہل، ارے کائنات کے دجال، تجھے کیا خبر؟ تو دیکھ تو صحیح ہجرت کی رات ابو بکر کندھوں پر اٹھا کر نہ صرف مصلی کو لے گیا ہے بلکہ محمد الرسول اللہ کو لے گیا ہے. تو صرف مصلی کی بات کرتا ہے کہ مصلی چھین لیا ہے. ارے وہ تو اپنے کندھوں پر اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جا رہا ہے. کیسا دیوانہ وار منظر ہے. اس لیے تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اس رات جو شرف، جو امتیاز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا ہے وہ نہ صرف اس امت میں بلکہ پہلی امتوں کے تمام نبیوں کے کسی امتی کو حاصل نہیں ہوا جو ابو بکر کو حاصل ہوا. یہ پہلے ہیں رسول اللہ جو کسی امتی کی، یہ پہلے اور آخری نبی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے کسی امتی کے کندھوں پر سوار ہوئے ہیں، اور وہ کندھے بھی ہیں تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق نے کندھوں پر اٹھایا. کندھوں پر اٹھانے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ کی اونچائی پر چڑھتے چلے جا رہے ہیں، چڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب غار کے اندر داخل ہونے کا معاملہ ہے کہ پہلے داخل کون ہو. اللہ اکبر کبیرہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر ٹھہر جائیے. یہی وجہ ہے. یہاں رک کر طبرانی کی روایت سن لیجیے. امام طبرانی میں روایت لے کر آئے ہیں. ابو بکر کا انتخاب خداوندی ہے. آپ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول عرش پر تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے کہا تھا، یہ طبرانی کے اندر روایت موجود ہے کہ اے میرے حبیب، اے جبریل، میں جب نیچے جاؤں گا لوگوں کو سارا واقعہ بتاؤں گا کہ میں نے 7 آسمانوں کی سیر کی، بیت المقدس میں گیا، میں انبیاء علیہ السلام کی امامت کروا کے آیا ہوں اور اسی تھوڑے سے وقت میں واپس آ گیا ہوں. اے جبریل بتا، جب میں یہ بات کروں گا لوگوں پر گراں نہیں گزرے گی، لوگ میری تصدیق کر دیں گے؟ حضرت جبریل امین نے اس وقت اس بلندی پر کہا تھا محبوبہ آپ پریشان نہ ہو، فہو صدیق، آپ کے پاس ابو بکر ہے جو صدیق ہے، جو آپ کی تصدیق کرے گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ہے جو آپ کی تصدیق کریں گے. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ ٹھہر جائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرایا. خود غار کے اندر چلے گئے. تمام خانے، تمام کونے خدروں سے جہاں سے کسی موذی جانور کے آنے کا خطرہ تھا وہاں اپنے کپڑوں کے پیوند بنا کر ان تمام سوراخوں کو بند کیا. اپنی پگڑی کو اتارا، اپنے تمام پگڑی کو اتار کر ان سوراخوں کو جب بند کرتے چلے گئے صرف ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تفضل یا امام المسلمین، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو جاتے ہیں. اب یہاں راز اور نیاز کی باتیں ہوئی ہیں جو کیا ہوئی ہیں ابو بکر جانتا ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. 3 دن 3 راتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں رہے ہیں. اس لیے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہا کرتے تھے ابو بکر میری زندگی کی ساری نیکیاں تو لے لے، غار کی 3 راتوں کی نیکیاں تو مجھے دے دے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ عمر یہ سودا میں نہیں کر سکتا کیونکہ میری ساری کمائی ہی وہ 3 راتیں غار کی ہے، میں تجھے کیسے دے دوں؟ تو یہ 3 دن اور 3 راتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اب راز و نیاز کی کیا باتیں ہوئی ہیں یہ یا تو ابو بکر جانتا ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں یا ان دونوں کا خدا رب العالمین جانتا ہے کہ جس رب نے قرآن میں اس چیز کو بیان کر دیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفت و شنید کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر تھکاوٹ بہت زیادہ ہو چکی ہے، یہاں پر تو بستر بھی نہیں ہے جس بستر پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جائیں. ابو بکر میں صراحت کرنا چاہتا ہوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لیٹیے، آپ تشریف فرما ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا. تو ایمان والو اگر میں یوں کہوں تو بے جان ہوگا
ابو بکر واہ تیری قسمت پر قربان، آج تیری گود میں چہرہ مصطفیٰ نہیں بلکہ قرآن کھلا ہوا پڑا ہے، قرآن کھلا ہوا پڑا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کا کیا بیان کرنا، پھر ذرا بتائیے اتنی قریب سے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا جو شرف ابو بکر کو حاصل ہوا ہے وہ کسی اور کو حاصل ہوا ہے، وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ اب 3 دن اور 3 راتیں گئے، محب ہے اور محبوب ہے دونوں ہی غار کے اندر گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں کہ کھلا ہوا وہ قرآن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہے، کیونکہ ہمارا ماننا یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے، ہمارا ایقان وجدان یہ ہے۔ اسی لمحے کی میں ایک تشریح کرنے لگا ہوں، آپ ذرا سماعت کیجئے کہ ابو بکر کی گود ہے، چہرہ مصطفیٰ ہے، کیونکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ ایک قرآن وہ ہے جو 30 پاروں میں ہمیں یہاں بند نظر آتا ہے، ایک قرآن وہ ہے جو مکہ کی گلیوں میں ٹہلتا رہا، یہ قرآن بھی اعلیٰ وہ قرآن بھی اعلیٰ، یہ قرآن بھی بھالا وہ قرآن بھی بھالا، اس قرآن میں بھی بھانک پر اس قرآن میں بھی بھانک پر، اس قرآن میں بھی رانائیاں اس قرآن میں بھی رانائیاں، یہ قرآن بھی عزت وہ قرآن بھی عزت، یہ قرآن بھی عظمت وہ قرآن بھی عظمت، جو اسے پڑھے وہ قاری بنے، جو اسے پڑھے وہ صحابی بنے۔ یہ قرآن رحل کی گود میں ہے، وہ قرآن صدیق اکبر کی گود میں نظر آ رہا ہے کہ